جی ناظرین، یہاں پر آپ نے گفتگو بھی یہاں پر آپ سن رہے تھے، نعت مقبول ہے جو سید علی شیر نے بہت پیاری پڑھی. اللہ پاک اسی طرح جو ہماری یوتھ ہے اس کو آگے بھی لے کے چلے. جس طرح آپ نے علی شیر کی بھی نعت سنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آپ کو ایک اور بھی نعت سنائیں گے. بہت پیاری بچی ہے میری چھوٹی بہنوں کی طرح، مریم سسٹرز کے نام سے وہ نعت خوانیاں کر رہی ہیں. اللہ پاک ان کا بہت اچھا نصیب انہیں عطا فرمائے اور اسی مشن پر آگے لے کے جائے، کیونکہ 62 to 65% جو یوتھ ہے وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ہے. اور یوتھ کیا کر رہی ہے، یوتھ کس طرف ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن جو اس طرح مشن لے کے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بہت کامیاب کرے. عابدی صاحب، سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے مخدوم سکلین صاحب نے نعرہ لگوایا. جی جی بات بتا دوں، آج عید میلاد النبی ہے جی اور اسلام کے 3 نعرے ہیں. قرآن میں بے شک سر، بے شک بے شک اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور علی ولی. بے شک اسلام کا پہلا نعرہ ہے نعرہ نعرہ تکبیر، تکبیر. بے شک سرکار. بے شک نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدر. ماشاء اللہ. جی حضور، نوازش آپ کی حضور. عابد صاحب، ایک اپنی انفارمیشن بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ کی فیملی پوری ایک یونیورسٹی ہے، سکلین حیدر نقوی صاحب بھی پوری ایک یونیورسٹی ہیں، آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. سر میرا معصومانہ سا سوال ایک یہ ہے کہ جس طرح بتایا گیا تھا، کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ پاک محمد سرکار کا جو نام ہے وہ اللہ پاک نے آسمانوں میں ایک پردے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا نام. 70,000 نوری حجابوں میں چھپا کر رکھا تھا. جی، تو جب وہ پاک محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ظاہری طور پر، تو جب ایک جگہ کہا جاتا ہے یہ نام آسمانوں کے پردے میں چھپا تھا، تو جب پاک نبی تشریف لائے تو آل محمد، ان کے گھر والوں کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو وہ نام کیسے پتہ چل گیا جو آسمانوں میں کہیں اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ عابدی صاحب دیکھیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علم غیب نہیں کا تسلیم نہیں کرتے. بالکل بڑی دیکھنے کی باتیں کرتا ہے. رسول اللہ کے علم غیب نہ ہونا تو ایک بات ہے. یہ رسول جس آگوش سے جس سوچ یا جس رنگ میں آیا ہے، اور خود کو اس آگوش کو اللہ نے علم غیب عطا کیا. بے شک بے شک. حضرت عبدالمطلب کی آگوش سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آگوش میں آئے جی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انگور اور شہد کی پہلی جُتی بے شک، سبحان اللہ کے ذہن میں دی. جی تو حضرت عبدالمطلب سے عرض بیٹا اس مولود کے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے آسمان کی طرف کر دیا. بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کا نام محمد ہے. جی، یعنی آسمان کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کا نام محمد. دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ 70,000 غیبی حجاب ابو طالب علیہ السلام کی نظروں سے ایک دم ہٹے اور ابو طالب علیہ السلام نے وہاں محمد کا نام دیکھا جہاں اللہ نے چھپا کے 70,000 حجابوں میں رکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑا جواب آپ نے دیا. جو بہت سے غلط عقیدے رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے، بہت بڑی دلیل ہے. علامہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. علامہ صاحب اس کے اگر ہم نیکسٹ تھوڑا سا جائیں کہ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا، اللہ پاک بہت کریم ہے. اللہ نے آخرت اس لیے رکھی ہے کہ جو جتنے گناہ کرے، جو میری بات نہ مانے، جو گستاخ ہو، اسے آخرت کے اندر اس کی پکڑائی ہوگی، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. لیکن جب میں ایک واقعہ آپ کو یاد کروا دوں، آپ کو بہتر پتہ ہے، اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب اولاد ہوئی، جب بیٹا ان کا ہوا، اللہ پاک نے انہیں واپس بلا لیا. میں بہت شارٹلی آ رہا ہوں. تو تب وہاں پر ایک آدمی، کافر آدمی نے تانا دیا تھا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابتر کا، کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آگے سسٹم آپ کا کس طرح چلے گا. تو وہاں پر قدرت جلال میں آئی اور انہوں نے انا اعطیناک کل کوثر کا پیغام دیا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور آپ کے جتنے دشمن ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بے نسل رہیں گے. تو اتنا مقام پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ نے آخرت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے موقع پہ ہی بالکل یہ فیصلہ کر دیا کہ پاک نبی کے جتنے دشمن ہیں، جو انہیں چھوٹا سا تانا بھی دے گا تو وہ ابتر رہے گا. تو اس پر پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا عابدی صاحب. دیکھیں یہ 7 صنادید قریش سے، میں نام نہیں لے رہا ان کے. جی جی بالکل، میں بھی اس لیے قریش سے جو رسول اللہ کو ابتر ہونے کا، یعنی بے اولاد ہونے کا، اولاد نبی نہ ہونے کا تانا دیا تھا. بالکل
رسول اللہ جو مکے والوں کی بائیکاٹ، بدتمیزیاں، بےہودگیاں، راستوں میں کانٹے بچھانے والے لوگوں، ابو جہل سے بھری بستی میں، کسی بات پہ کبھی آپ دل آزار نہیں ہوئے، لیکن آپ کو آنے نے اتنا دل آزار کیا کہ آپ مصلے پر دعا کرتے ہوئے رو رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی، میرے نبی تو رو نہیں، تیرا رونا ہم سے گوارا نہیں ہے، آسانی نہ کر کے ہم نے تجھے مثل کثیر عطا کی، سبحان اور اس اللہ، کے سبحان عمل اللہ، کے طور پہ جناب سید آئیں اور اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے منہ پر تماشا مارا جی کہ یہ اس اللہ کا نبی ہے کہ جو اللہ دنیا کا رسول یہ ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن اللہ نے قانون قدرت ہی بدل دیا بے کہ شک، آج بے شک، سب کی نسلیں چلتی ہوں گی بیٹوں کی طرف سے، لیکن رسول کی نسل اس کی طرف سے چلے گی جو ہم نے دیا ہے، سبحان جو اللہ، سبحان دیا ہے، جو دیا ہے، جو طاہرہ کاملہ ہے، سبحان اور اللہ، لوگوں کو اس پر اعتراض کا موقع نہ ملے، اسی لیے رسول اللہ جب مباہلے میں گئے ہیں جی تو مباہلے میں بھی آیت میں بڑھ کر کہا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ بے شک، نعرہ بے شک، بے بے شک، اب یہ اپنے رسالت فاطمہ سے چلے گی۔ اب عموماً باتیں بڑی عجیب و غریب اگر آگے جائیں تو کچھ لنگر آن ہو جاتی ہے، لوگ عموماً جتنے بھی لوگ ہیں سب واجب الاسلام ہیں، ایسے رسالت سے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا، سب سے مل سے ایمان لائے، لیکن سب کے نام کے ساتھ لوگ سیدنا 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 لگاتے ہیں۔ جی سیدنا یا سید کا لقب صرف اولاد فاطمہ کے ساتھ لگ سکتا ہے، سارے بے رسول شک، کے ساتھ، بالکل بے آپ ٹھیک شک ہے، بے بے شک شک، حضور۔ بالکل آپ جو ٹھیک ہے، اولاد رسول ہوگی وہی سادہ ہے، اور اولاد رسول کون ہے؟ جو فاطمہ سے نسل چلی ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نسل چلی ہے، بے شک، بے وہ شک، سید ہے، بہت بہت اور پیاری وہی بات کی نسل ہے آپ نے، جو قیامت تک باقی ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں تیری نسل کو باقی رکھوں گا، تو اللہ نے قیامت تک اس نسل کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ، اسی سبحان کے اللہ، بے شک، امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اللہم صلی اپنے علی کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے جا رہا تھا، جی تو مولانا شاہی بیٹھے، مولانا سے کیا بولا، آپ کے جب کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دن بریدہ ہوتا ہے، نسل بریدہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ اپنے بیٹے کو دکھا کے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ سب دنیا کا نظام نہیں ہو سکتا لیکن قانون قدرت سے بدل سکتا ہے۔ مولا یہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دکھا کے جا رہا ہے، دشمن ہے آپ کا، جی اللہ کا آپ کے نسل۔ کیا ایسے لوگوں کے یہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ ہوتی کسی اور سے، مشہور ان کے ناموں سے واہ ہو واہ جاتی ہے۔ واہ، بے شک۔ بے شک، بے شک، بہت پیاری بات کی آپ نے، بالکل یہ اب تک کا مطلب بھی لوگوں کو سمجھ آ گیا، بالکل، ہاں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں اگر لوگ بعض توجیحات پیش کرتے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خود جب مولا کائنات کا جب اللہ بطالب علیہ السلام کو لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے ہیں، رسالت میں قرار سکتین کا واقعہ ہے، مولا کائنات کی شکایت لے کے آئے جی تو اس کو جو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جہاں کہ ان کا نمین کا انہوں نے اس کا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں نے شکایت کی تو رسول اللہ مسجد میں پہنچ کر سب کو بلایا، حیالہ قاضی علیہ کی سبب ہے۔ جب سب آ گیا تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کہ تمہارا میرے علی سے مقابلہ کیا ہے، بالکل، میرے علی میں تمہارا بگاڑا کیا ہے، اور پھر کہا کہ گروہ اصحاب یاد رکھنا کہ میرے مجھ سے اور میرے علی سے قیامت کا تمہارا موازنہ یا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم روز اول سے لے کے اب تک صفات کی پیداوار ہو اور میں مسلسل اور علی نکاح کی پیداوار۔ واہ واہ واہ، اتنی بڑی بات کہہ دی، اب صفا اور نکاح کے اگر آپ فلسفہ لغتوں سے اٹھائیں اپنے علماء سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سید، سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ بالکل بالکل، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جو چیز چھپ کے کی جائے، ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بالکل آپ لوگوں کی بات جس طرح آپ ممبر پہ کرتے ہیں میں بھی وہی بات کرنے لگا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل باقی نہیں رہ رہی، میں بالکل شارٹلی آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ عابد صاحب، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، کھانے کا طریقہ سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، پڑھنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، ہر طریقہ جو ہے ہر چیز پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل نے ہمیں بتائی۔ لیکن کیا وجہ، ہم یہ تو بہت پیار سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ نے پاک محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے، تو یہ بات کہہ کے فوراً ہم اپنے کاموں میں دوبارہ لگ جاتے ہیں، تو کیا وجہ کہ ہم ان کے احکامات پر نہیں عمل کر رہے اور جنہیں ہم مان رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہم مان رہے، تو یہ کیا وجہ، اس میں گیپ کس چیز کا آ رہا ہے؟ عابد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ کا سوال میں نے سنا بھی سکین کا جواب دیں اس کا، لیکن میں آپ کو پہلے آپ کے ایک سوال سے آپ دے دوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم جو صفات ہیں وہ اصول رحیم یہ بھی
غیر مشروط نہیں، ان کی شرط ہے۔ قرآن میں کوئی شاہ فرمایا جی کہ اللہ مانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ غفور الرحیم۔ بے شک اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کا اتباع کرو، بے شک اور بے جب تم شک میرے حبیب کا اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، اور جب میں تمہیں اپنا محبوب بناتا ہوں اپنا غفور بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ جو رسول کا اتباع کرے گا میں اس کے لیے رحم دل ہوں، اس کے لیے غفور ہوں، اس سے گناہ معاف کروں گا۔ جو رسول کا اتباع نہیں کرے گا بے وہ شک لاکھ کہیں بھی بیٹھتا رہے، کہیں بھی اٹھتا رہے، کسی بھی صحبت میں رہے، کسی بھی جنگ میں رہے، جی وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ بے شک، ہماری تو بے شک۔ بڑی فکر ہے کہ ہم تو وہ مکھی پہ مکھی دکھاتے ہیں اور سدموں نے سن رہے ہیں کہ رسول اللہ محبوب خدا ہے، رسول اللہ میں قرآن کہہ رہا ہے رسول محبوب نہیں ہے، محبوب سے بھی افضل ہے۔ محبوب کر اللہ قرآن کی آیت میں سے قرار دے رہا ہے کہ اس رسول کا اتباع کرے، بالکل یعنی ایک رسول در سیدہ پر سلام بھیجا، جو در سیدہ پر سلام بھیجے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ رسول سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے بوسہ دے رہے ہیں، جو سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو وہ محبوب خدا ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہیں کھڑا سبحان رکھتے اللہ وہ محبوب خدا نہیں تو پھر وقت سیدہ بات سے کچھ اور ہو جائے گی۔ چلیں جزاک اللہ، آگے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب جس طرح آپ نے سید یہ ساری بات سنی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے میں یہ ان چیزوں کے اوپر سیکھ سکوں، جتنا بلکہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک علامہ صاحب تھے، ان کو جب سعودیہ بلایا گیا تو وہاں پر جب سعودیہ بلایا گیا انہیں تو کوئی مجلس تھی اس کے لیے بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ جو عربی تھے انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ عالم جو ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان سے یہ عالم لے کر آئے ہیں۔ ان کو تم پاکستان سے عالم لے کر آئے ہو؟ ان کا جی، کہتے ہیں مجھے اس سے ملوایا جائے۔ وہ ملواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے۔ انہوں نے کہا آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عالم ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کون سے ملک سے آ گئے ہیں کہ جس ملک میں آج تک کوئی نبی نہیں آیا وہاں سے آپ عالم بن کر آ گئے ہیں؟ تو آگے پاکستانی عالم تھے بالکل۔ 2 منٹ بعد انہوں نے بھی جواب دیا اور انہوں نے اس عربی کو کہا کہ نبی ہمیشہ وہاں آتے ہیں جہاں پر جہالت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نبی سارے عرب والی سائڈ پر اس لیے آ رہے تھے تاکہ جہالت کو ختم کر سکیں۔ میں اور علامہ صاحب نہیں تھے، جی وہ قبلہ عرفان حیدر آبادی شہید صاحب جی اور جی محسن جی نقوی شہید صاحب تھے۔ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں صرف کیونکہ مجھے نام ایگزیکٹ نہیں تھا، میں کہا نہیں میں کوئی غلط نام نہ لے جوں، تو میں آپ کی طرف آتا ہوں سر کہ جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ پاک نے حکم دیا کہ میری عبادتیں کرو۔ سب لوگ، ساری کائنات جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ہے جو اللہ پاک خود کر رہا ہے، وہ درود پاک ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو میں، میرے فرشتے اور تم محمد آل محمد پر کثرت سے درود بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ بے شک درود و سلام بھیجو، کہ اللہ پاک خود یہ عبادت کر رہا ہے، اللہ پاک خود پاک محمد سرکار ان کی آل پر درود بھیج رہا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ رب العزت جی اس ہستی کا نام ہے جی جو احد و لا شریک ہے، بے شک احد ہے، بے شک مالک واحد نہیں ہے، بالکل احد ہے۔ احد بے شک بے شک سورہ اخلاص میں، سورہ توحید میں مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد بے شک اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، احد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک وہ احد اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جب نور محمد و اہل بیت محمد کو بنا رہا ہے سبحان اللہ تو نور محمد و اہل بیت محمد کو بناتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک ہے آئینہ، جی آئینے کے 2 رخ ہوتے ہیں، جی ایک ہوتا ہے مٹی والا حصہ، جی بالکل ایک آئینے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے انسان اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی اسی طرح عوام الناس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد و اہل بیت محمد کو دنیا میں بشریت لبادے میں بھیج دیا۔ بے شک بے شک وہ خود کو دیکھنے کے لیے کہ میں کیسا دکھتا ہوں، سبحان اللہ، واہ واہ میں کیسا ہوں، واہ، اس نے اپنی مشیت کو قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی آپ کو دیکھنے کے لیے سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ بے شک احد نے اپنا نظام وحد اور وحدانیت سے چلانا واہ شروع کر واہ دیا، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ رب العزت خوش ہو کے محمد و اہل بیت محمد کی تعریف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتا ہے، بے شک، اور اپنے ملائکہ کو کہتا ہے کہ ان پر تم بھی درود و سلام پڑھو کیونکہ میں احد و لا شریک پڑھتا ہوں۔ بالکل بالکل، یہ بہت اور پیاری ہے۔ انسانوں کو
بھی حکم دیا کہ ان پر درود و سلام پڑھو، کثرت، ان جیسا کسی کو نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک یعنی کہ عبادتیں میری ہیں، بے شک، ان کا ذکر کرو گے تو میرا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرتے رہو گے تو میں تمہیں اجر نہیں دوں گا، جی بلکہ مجھے ان کی ادب، احترام اور ان کا ذکر چاہیے، سبحان اللہ، جن کو میں نے خلق کیا ہے۔ سبحان ابلیس بھی تو تھا نا جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابلیس نے اتنی عبادت کی تھی اللہ کی، اتنی عبادت کی تھی کہ جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جی ابلیس نے کہا یہ سجدہ مجھے معافی دے دیں، جی جتنی چاہے عبادت کروا لیں۔ اللہ نے کہا مجھے تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، مجھے وہ ضرورت ہے جو میرا بنایا گیا ہے، سبحان اس کے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، اب جو محمد، اللہ نے یہ کلیہ قرار دیا جناب آدم علیہ السلام کو، جو انکاری ہو رہا تھا وہ ابلیس بنا۔ اب جو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مختار، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک علیہ السلام اور سرکار امیر کائنات مولا علی علیہ السلام، حجاب اللہ لیلۃ القدر سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ، اور جناب حجاب اللہ لیلۃ القدر ثانی زہرا صلوات اللہ عالیہ مخدومہ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام، سیدہ کلثوم بنت علی علیہ السلام، سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام، اور جناب فاطمہ کبریٰ بنت الحسین علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام، جناب فاطمہ صغریٰ بنت الحسین علیہ السلام، جناب فاطمہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، سرکار علی اکبر علیہ السلام ابن مولا حسین علیہ السلام، سرکار علی اصغر علیہ السلام ابن مولا سید امام حسین علیہ السلام، سرکار قاسم علیہ السلام ابن سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ابن مولا علی علیہ السلام۔ یوں کیوں نہ کروں، کہہ دوں، کیونکہ قرآن کی روح سے حسن ابن محمد، بے شک، حسین ابن محمد، بے شک، حسین علیہ السلام ابن محمد، یہ ساری ہستیاں محمد و اہل بیت محمد کی جی جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان کے گفتار ایک ہے، ان کا علم ایک ہے، ان کا حلم ایک ہے، ان کی تلوار ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، بے شک، ان کا آنا ایک جیسا، ان کا ہر جگہ پر بیٹھنا اٹھنا ایک جیسا ہے، بے شک، کسی بھی محمد میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں۔ بے شک، جو اول محمد میں ہے وہی آخری محمد میں ہے، بے شک، بے شک، جو اول محمد کا ارشاد ہے وہی آخری محمد کا ارشاد ہے، بے جو اول محمد کی شریعت ہے وہی آخری محمد کی شریعت ہے، بالکل، بلکہ اس اسلام کو جی محمد و اہل بیت محمد کے ہی نسبت سے بنایا گیا تھا، اور اس کو دوام بھی محمد و اہل بیت محمد نے ہی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب بہت شکریہ، مجھے نہیں پتا چلا کہ بالکل یہ ٹائم کس طرح گزر گیا۔ میں یہاں پر اب دعوت دیتا ہوں کہ جو ہماری مریم سسٹرز ہے کہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی آ کے سرکار دو عالم محمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھیں اور نعت خوانی کریں، اور اس کے بعد ہم بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں ہماری جو مریم سسٹرز ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے نعت خوانی کریں۔ جی بلغ العلا بے کمالہ، بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسنا جمیع حسالہ، حسنا جمیع حسالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ محمود کا حمد آیا، یاسین مزمل طہا، محمود کا حمد آیا، یاسین مزمل طہا، جس کے نہیں بدن کا سایہ، کل رحمت بن کر چھایا، جس کے ہاں بدن کا سایہ، کل رحمت بن کر چھایا، وہاں پر ہی کبریا رہتا ہے، جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے۔ محمود
محمود کا حمد آیا، یاسین مزمل طہا محمود کا حمد آیا، یاسین مزمل طہا جس کے ہاں بدن کا سایہ، کل رحمت بن کر چھایا جس کے ہاں بدن کا سایہ، کل رحمت بن کر چھایا، وہاں پر ہی کبریا رہتا ہے جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے۔ جھوٹے خداؤں کا اب مقصد موت دیکھو، جھوٹے خداؤں کا اب مقصد موت دیکھو، اس کے ظہور سے ہے کافر کی موت دیکھو، اس کے ظہور سے ہے کافر کی موت دیکھو، ایمان اسی کے سہارے، قرآن اسی کے سہارے، ایمان اسی کے سہارے، قرآن اسی کے سہارے، توحید کی اس دنیا میں پہچان اسی کے سہارے، توحید کی اس دنیا میں پہچان اسی کے سہارے، تو کیوں اس کو سوچتا رہتا ہے، محمد میں لا الہ رہتا ہے۔ اسلام کی فتح کو بدر و حنین سمجھو، اسلام کی فتح کو بدر و حنین سمجھو، خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو، خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو، اس ذات